آگاہی حاصل کریں، جانکاری حاصل کریں۔ یہ سب اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، اور اللہ کی توفیق سب کو ملتی بھی نہیں۔ جس کا رجحان ہوتا ہے، جس کے اندر ارادہ ہوتا ہے، جس کے اندر اچھائیوں کی طلب ہوتی ہے، اسی کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس وقت موسم سرما کا آغاز ہے، ٹھنڈک شروع ہو گئی ہے، دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ موسموں کی تبدیلی بھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ موسم گرمی کا نہیں رکھا، ہمیشہ موسم سردی کا بھی نہیں رکھا، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی۔ اسی طرح سے دن رات میں جو تبدیلی ہوتی ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، رات ختم ہوتی ہے، پھر دن آتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کارسازی ہے، اس کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتا رہتا ہے۔ پلٹنے کا مطلب ہے کہ رات ہے، رات کو ختم کر کے پھر دن لے آتا ہے، پھر دن کو ختم کر کے پھر رات لے آتا ہے۔ یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، ایک نظام کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ دن اور رات کی تبدیلی نہ ہوتی، ہمیشہ یا تو دن ہی رہتا یا ہمیشہ رات ہی رہتی، تو انسان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بندوں کو اس کی طرف توجہ دلائی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے ذرا پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ رات ہی رات بنا دے، قیامت تک سرمدن الی یوم، مسلسل رات رہے، کبھی دن کی روشنی نہ دیکھنے، تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تم کو روشنی دے گا؟ کون ہے جو تم کو یہ سورج کی روشنی عطا کرے گا؟ افلا تسمعون، تمہیں کچھ سنائی دیتا ہے؟ پھر کہا کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ اسی طرح پھر پوچھئے کہ اگر یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ دن ہی دن مسلط کر دے، کبھی رات آئے ہی نہ، تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے طاقت؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو تم کو رات اور رات کا سکون فراہم کرے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود جو تم کو رات عطا کرے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ پھر کہا کہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اسی کی رحمت ہے، یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات بنائی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ دن بنایا کہ لِتَبْتَغُوا فِيهِ، اس میں تم اللہ کا رزق تلاش کرو، کام دھندہ دیکھو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک جگہ فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
ہم نے رات کو لباس بنایا، رات کو ڈھانکنے والا بنایا۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر رات نہ ہوتی یا سونے اور جاگنے کا اس طرح سے اللہ کا نظام نہ ہوتا اور انسان کے اختیار پر ہوتا کہ چلو جو جس کو جب من کرے وہ آرام کر لے، کچھ لوگ کام کرتے رہیں، کچھ لوگ آرام کریں، تو کس قدر جو ہے خلل پڑتا، ڈسٹرب ہوتا انسان کو۔ کچھ لوگ وہی کام کر رہے ہیں اور کچھ وہی آرام کر رہے ہیں، نہ ان کو سکون ہے نہ ان کو سکون ہے۔ تو کہا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ رات بنائی کہ رات لباس ہے، رات لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، لوگ آرام کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش بنایا، کمانے اور معیشت کا انتظام کرنے کے لیے بنایا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ رات کی تاریکی جب آ جاتی ہے تو آپ دیکھیے کہ دھیرے دھیرے کس قدر سکون ہو جاتا ہے۔ ہر شخص چاہے نہ چاہے اس کو آرام کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور انسان کا جسم بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ 24 گھنٹہ وہ مشین کی طرح، مشین بھی نہیں 24 گھنٹہ کام کرتی، انسان کیا کام کرے گا؟ تو 12 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے لازماً اس کو راحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے ایسا بناتے کہ سب لوگ کریں، یہ نہیں کہ کچھ کریں کچھ نہ کریں، نہیں، سب لوگ کریں۔ جب رات کی تاریکی آ جاتی ہے تو یہ نہیں، یہ فطری چیز ہے، فطری چیز ہے۔ اب اس فطرت سے کوئی الگ ہو کر کے وہ رات ہی کو اپنا کمانے کھانے کا انتظام کرے اور دن میں سوئے، تو ایسا بہت دن تک کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی صحت متاثر ہوگی، اس کا بہت سارا نظام گڑبڑ ہوگا۔ تو یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہاں بھائی کچھ لوگ تو ہمیشہ رات ہی کو کام کرتے ہیں، رات اس کے لیے بنائی نہیں ہے۔ اب یہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی کرے تو وہ الگ بات ہے۔ بہرحال تو اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے، دن بھی، رات بھی، جاڑا بھی، گرمی بھی۔ جاڑا جب اللہ تعالیٰ نے جاڑے کا موسم بنایا، گرمی کا موسم بنایا، تو اسی حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ کھانے پینے کی چیزیں آپ غور کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر موسم میں طرح طرح کے، جاڑے کے موسم میں ایسی چیزیں کھانے پینے کی مہیا ہوتی ہیں جو انسان کے جسم کو گرمی فراہم کرتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ پانی نکالو گرمی کے موسم میں زمین کے اندر سے تو ٹھنڈا نکلتا ہے، اس لیے کہ اس وقت ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاڑے میں زمین کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے، اسٹور پانی کی چھوڑ دیجیے گا، زمین کے اندر سے جو تازہ پانی نکلتا ہے نیچرل، جاڑے کے موسم میں وہ گرم رہتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ ایسے ہی پہننے اوڑھنے کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ یہ جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، بھیڑ بکری ہے اور اونٹ ہے، گائے وغیرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، تو اس میں سے ایک کہ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان سے تم گرمی حاصل کرنے کا سامان پاتے ہو۔ ان جانوروں کے اون سے، ان جانوروں کے بال سے موٹے کپڑے بنائے جاتے ہیں، سویٹر وغیرہ بنائے جاتے ہیں، کمبل بنائے جاتے ہیں۔ تو لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی جانوروں کو تم کھاتے بھی۔ کتنے فائدے ہیں ان جانوروں سے، ایک دو فائدہ نہیں۔ ان کا دودھ دہا جاتا ہے، وہ الگ کام میں آتا ہے، سواری کے الگ کام آتے ہیں، نگرانی کے لیے الگ کام آتے ہیں، کھیتی کے لیے الگ کام آتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے اون سے اور ان کے بال سے
کپڑا گرمی کا سردی کے لیے گرمی حاصل کرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تم کو سایہ عطا کیا۔ سایہ بھی انسان کی ضرورت ہے، سایہ بھی ضرورت ہے، دھوپ بھی ضرورت ہے، تو جب جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا ہے۔ تو واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سایہ بنایا، درختوں کا سایہ، دیواروں کا سایہ، پہاڑوں کا سایہ۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر غار بنائے، پہاڑوں میں غار بنائے۔ اب ہم لوگ تو شہر کے اندر رہتے ہیں، پہاڑ کی اہمیت وہ لوگ جانتے ہیں جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں یا پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں کہ ان پہاڑوں میں جو غار ہوتے ہیں، جو گھائیں ہوتی ہیں، تو وہ کتنے کام کی ہوتی ہیں۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اس میں پناہ لیتے ہیں، اس میں ان کی بڑی سہولت کا سامان ہوتا ہے۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، تمہارے لیے ایسے کپڑے، ایسے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بھی بچاتے ہیں اور لڑائیوں میں تمہارے کام آتے ہیں۔ گرمی جب ہوتی ہے تو گرمی سے بھی تحفظ حاصل کرنے کے لیے کپڑوں ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ کپڑے کیسے کی، اب آپ اپنے سر کے اوپر جو ہے اب اس کا سایہ ٹینٹ لگائیں، چھاتے کی شکل میں استعمال کریں، اوڑھ کر کے اس کو اس گرمی سے بچیں۔ تو یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے، موسم بھی بنایا، موسم کے حساب سے کھانے پینے کی چیزیں بھی دیں، موسم کے حساب سے پہننے اوڑھنے کی چیزیں بھی دیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا ہے کہ بس اپنے سے یہ چیز ہو رہی ہے، نہیں، یہ سب بڑی باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اور اپنی مخلوقات کی ساری ضرورتیں فراہم کی۔ ہم لوگ بحیثیت مسلمان یہ سوچیں، جاڑے کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے کہ اس کو غنیمت سمجھتے تھے، دن چھوٹا ہے اس میں روزے رکھو، نفلی روزے، قضا کے روزے، نفلی روزے۔ ہم لوگ تو صرف رمضان کے روزے جانتے ہیں، اور جن عربوں کو ہم گالیاں دیتے رہتے ہیں، جا کر کے آپ دیکھیے اس سال میں ان کے ہاں نفلی روزوں کا کیا اہتمام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہفتے میں وہ سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ وہاں جا کر کے دیکھیں گے ہر سوموار اور جمعرات کو مسجدوں میں دسترخوان لگتا ہے افطار کا، پورے سال کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہر قمری مہینے میں، یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا بھی سنت ہے اللہ کے رسول۔ ان تاریخوں میں بھی آپ جائیں گے وہاں کی بڑی بڑی مسجدوں میں تو افطاری کا انتظام رہتا ہے، ایک بڑی تعداد اس سنت پر عمل کرتی ہے۔ تو جاڑے میں ایک تو کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ موسم بڑا آسان رہتا ہے۔ آپ یہ سوچیے کہ گرمی کے جب موسم میں اپریل مئی جون میں دن بھی بڑا رہتا ہے اور گرمی ایسی سخت ہوتی ہے کہ انسان کو روزہ رکھنا بڑا مشقت معلوم ہوتا ہے، لیکن فرض روزہ رہتا ہے تو آدمی رہتا ہے کسی طرح سے۔ تو اب یہ جو آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ دن چھوٹا بھی ہے، کہاں 15 گھنٹہ کہاں 12 گھنٹہ، 3 گھنٹہ تو ویسے ہی کنسیشن ملا ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ موسم اتنا آسان کہ آپ صبح سے شام تک آپ کو پیاس تک نہیں معلوم ہوگی، بھوک تو دور کی بات ہے۔ تو ہمارے اسلاف اس کو غنیمت سمجھتے تھے، جاڑے کے موسم میں چھوٹے دنوں میں نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے،
رات لمبی ہوتی ہے، رات میں تہجد زیادہ پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز، یہ نماز بھی جس کو بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اس موقع کی رات بڑی لمبی ہے، اچھی خاصی نیند بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا وقت نکال کر کے آدمی تہجد بھی پڑھ لیتا ہے۔ ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، فرض پڑھنا ہمارے لیے بھاری ہوتا ہے۔ لحاف میں سے نکلنا، آرام چھوڑ کر کے فرض کے لیے، فجر کے لیے اٹھنا بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے دین اور دین پر عمل یہ بڑی آزمائش انسان کے لیے، کہ وہ لوگ بڑا خوش ہوتے تھے اس موسم میں کہ چلو رات میں تہجد کا اچھا خاصا موقع مل جائے گا، سال بھر پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ خالی جاڑے میں رات لمبی ہے تو چلو پڑھو، سال بھر پڑھتے تھے، لیکن اس موسم میں ان کو خوشی ہوتی تھی کہ ہم کو اچھا خاصا وقت مل جا رہا ہے۔ اب سوچیے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ 3:30 بجے فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اور آج کل 5:15 کے آس پاس جو 5:20 تک چلی جائے گی، 25 تک، قریب قریب 2 گھنٹہ لمبی، ادھر 2 گھنٹہ رات لمبی ہوگی، ادھر بھی 2 گھنٹہ، کہاں 7 بجے سورج ڈوبتا ہے تو کہاں 5 بجے، تو یہ سب چیز غنیمت جانتے ہیں۔ ایک حدیث اس سلسلے میں آتی ہے جس میں تھوڑا کلام ہے کہ الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، مفہوم اس کا صحیح ہے کہ جاڑے کا روزہ جو ہے یہ ٹھنڈی قسم کا مال غنیمت ہے، یعنی مال غنیمت کیا کب ملتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اس میں مارے جاتے ہیں، انسان زخمی ہوتے ہیں، تب جا کر کے کہیں فتح ہوتی ہے، جب فتح ہوتی ہے تب مال غنیمت۔ لیکن کوئی جنگ ایسی ہو کہ کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑے، فتح ہو جائے اور مال غنیمت بھی مل جائے بیٹھے بیٹھے، تو جاڑے کا روزہ ایسے ہی ہے کہ کوئی محنت مشقت بھی نہیں، ثواب کا ثواب، اور محنت مشقت بھی نہیں، نہ بھوک نہ پیاس، اور ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس موسم میں جیسے ہم کو سردی لگتی ہے اور ہم موٹے کپڑے، اونی کپڑے اور اوڑھنا بچھونا کا انتظام کرتے ہیں، تو اللہ کی ایک مخلوق کی بڑی تعداد جو ہے وہ پریشان رہتی ہے، اس کو ٹھنڈک کاٹنے کے لیے، یہ موسم گزارنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کو اپنا جسم ڈھانکنے کے لیے، اپنے بال بچوں کا جسم ڈھانکنے کے لیے، رات میں سردی سے بچنے کے لیے لحاف میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ کم سے کم چھوٹا یا بڑا مکان دیا ہے، اس مکان میں ہمارے پاس دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، ان کو کھول لیں، بند کر لیں۔ کتنے لوگوں کا مکان آپ جا کر کے دیکھیں گے گھاس پھوس کا، اس میں رات میں ادھر سے ہوا آ رہی ہے، ادھر سے ہوا آ رہی ہے، اس کو بند بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نیچے گدا، اوپر لحاف، ہر طرح کا آرام، ان کو یہ سب میسر نہیں۔ جسم پر موٹے کپڑے، کمبل اور سویٹر، جاکٹ، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہمیں اس کو یاد کر کے ایک تو ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی مخلوق کی بڑی تعداد ان سب چیزوں کے لیے ترس رہی ہوتی ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم کو محتاج نہیں بنایا کسی، جیسا بھی دیا ہے، تھوڑا دیا بہت دیا، لیکن دیا تو ہے۔ ہم اپنا جسم ڈھانک لیتے ہیں، آرام سے سو لیتے ہیں، تو پہلے تو اس کا احساس ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اس نے ہم کو دیا ہے تو ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں کہ جیسے ہم کو ٹھنڈی لگتی ہے ان کو بھی ٹھنڈی لگتی ہے، جیسے ہم کو بھوک لگتی ہے ان کو بھی بھوک لگتی ہے، تو ہم ان کے کام آئیں۔ اکثر لوگوں کے پاس بہت سے زائد کپڑے رہتے ہیں، موٹے کپڑے، سویٹر، کوٹ،
کمبل وغیرہ ضرورت سے زائد رکھتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو اپنی ضرورت یا اپنے استعمالی کپڑوں میں سے، موٹے کپڑوں میں سے ایک دو نکال کر کے الگ کر کے ضرورت مند کو دے دیں تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بہت سارے لوگوں کے پاس پڑا رہتا ہے، پہنتے بھی نہیں، استعمال بھی نہیں کرتے، اور کتنے لوگ تو اس کو پھینک دیتے ہیں کوڑے میں۔ اگر یہ ان غریبوں کو مل جائے تو ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ بھی 2-3 سال پہلے ہمارے یہاں مئو میں کچھ نوجوانوں نے مل کر کے ایک تحریک چلائی تھی، نیکی کی دیوار کے نام سے، اور بھی بہت جگہوں پر چلایا تھا، نیکی کی دیوار۔ کیا کیا کہ ایک تھوڑی سی جگہ گھیر کر کے کسی دکان کے کنارے اس کو پوسٹر وغیرہ لگا دیا، بینر لگا دیا نیکی کی دیوار، اور لکھ دیا کہ اگر آپ کے پاس سردی کے زائد کپڑے ہیں تو یہاں چھوڑ جائیے، اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو یہاں سے لے جائیے۔ آپ کے پاس زائد کپڑے جس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ لے آ کر کے یہاں رکھ جائیے، اور جو ضرورت مند ہوں گے وہ یہاں سے لے جائیں۔ بڑا کامیاب رہا یہ تجربہ ان نوجوانوں کا کہ لوگ اپنے گھروں سے مرد بھی، عورتیں بھی، بچوں کے کپڑے، عورتوں کے کپڑے، سویٹر وغیرہ، لحاف، کمبل تک جو ہے لوگ لے آ کر کے وہاں دیتے تھے، اور ضرورت مند تو وہاں سے لے جاتے تھے۔ اس میں کیا لگتا ہے، کہیں بھی جہاں دکان وغیرہ ہے، مطلب ضروری کہ دن بھر وہاں کو کسی آدمی کی ڈیوٹی لگائی جائے، کسی دکان وغیرہ کے کنارے جہاں کچھ جگہ ہو تو وہی بنا کر کے، اور وہ دکان والے ایک دیکھ بھال کرتے رہیں گے، جب شام کو دکان بند کریں گے اس کو بھی اٹھا کر کے ختم کر دیں گے، پھر صبح کو لگا دیں گے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی اور بھی کوششیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو دیا ہے، نوازا ہے، تو ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، کہے گا کہ ابن آدم، یہ انسان، میں نے تم سے کپڑا مانگا تھا، تم نے مجھ کو کپڑا نہیں پہنایا، میں نے تم سے لباس مانگا تھا، تم نے مجھ کو لباس نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رب العالمین ہے، میں تم کو کیا کپڑا پہناؤں گا، میں تم کو کیا کپڑا دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ تھا، اس نے تم سے کپڑا مانگا تھا لیکن تم نے اس کو پہنایا نہیں کپڑا، فلاں ضرورت مند نے تم سے کپڑا طلب کیا تھا لیکن تم نے اس کو نہیں دیا، اگر تم اس کو کپڑا فراہم کرتے تو مجھ کو وہاں پاتے، یعنی اجر و ثواب تم کو ملتا۔ تو یہ سوال جواب بھی ہم سے ہو سکتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اس طرح کا سوال جب ہم سے ہو تو ہم جواب دے سکیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے دیا، تیرے بندوں کو کپڑا بھی پہنایا، گرمی فراہم کرنے کا سامان بھی فراہم۔ اس موسم میں عبادت کے لیے کچھ نیا ہو جاتا ہے، جیسے بتلایا گیا کہ رات لمبی ہوتی ہے تو تہجد، دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ رکھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے جاڑے کے موسم میں وضو کرنے میں تھوڑا تردد ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا رہتا ہے، ٹھنڈک لگتی رہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا یہ ضابطہ ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، جہاں مشقت ہوتی ہے وہاں شریعت آسانی بھی پیدا کر دیتی ہے۔ مشقت ہوتی ہے جاڑے میں تو خاص طور سے پانی استعمال کرنے میں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں یا وہ کام نہ بتاؤں جس کی وجہ سے، جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے اور تمہارے درجات بلند کرتا ہے۔ گناہ بھی معاف کرتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ہمارے درجات یعنی جنت میں ہمارا مقام بلند سے بلند کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے باوجود
مکمل طور سے وضو کرنا، مشقت کے باوجود پورا پورا وضو کرنا۔ انسان تو پورا ہی وضو کرتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ بجائے ایک مرتبہ 2 مرتبہ دھلنے کے 3 مرتبہ دھلتا ہے اور اچھی طرح سے سارے اعضاء کو دھلتا ہے۔ مشقت ہوتی ہے پانی استعمال کرنے میں، ٹھنڈا پانی ہے، ہوا چل رہی ہے اور جسم اس کو قبول کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود اگر اچھی طرح سے انسان وضو کرتا ہے تو عام حالت میں وضو کرنے کا جو ثواب ہے، تو اس حالت میں یہ اجر و ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور گناہ معاف کرتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی، یہ ہر آدمی قریب قریب جانتا ہے، لیکن اس پر عمل لوگ نہیں کرتے، شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ کہیں وضو ٹوٹ تو نہیں گیا ہے، کہیں نہیں۔ تھوڑا سا آدمی جو ہے اہتمام کرے تو اس کا عادی ہو جائے گا۔ کم سے کم مغرب کے وضو سے عشاء تو پڑھ ہی سکتا ہے، ظہر کے وضو سے عصر تو پڑھ ہی سکتا ہے، اگر وہ بیچ میں سونے کا کی عادت نہیں ہے اس کو، تو فجر سے لے کے ظہر کے بیچ وقفہ لمبا رہتا ہے، اسے عشاء سے لے کر کے فجر کا وقفہ لمبا رہتا ہے، لیکن باقی جو 4 نمازیں ہیں اس میں تو ایک وضو سے 2 نماز، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حدیث میں آتا ہے کہ وضو ٹوٹنے کے لیے خالی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، حتیٰ تسمع صوتاً او تجد ریحاً، جب تک کہ آواز نہ سنو یا جب تک کہ بو نہ محسوس کرو تب تک تمہارا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ کنفرم ہونا چاہیے کہ ہمارا وضو ٹوٹ، خالی شک و شبہ کرنے سے نہیں ٹوٹ جاتا ہے وضو۔ تو ایک وضو سے کئی نمازیں، 2 ہی نماز نہیں تو 2، میں نے مثال کے طور پر کہا 3 نماز 4 نماز، جتنی جب تک وضو برقرار ہے آپ ایک وضو سے کئی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ موزوں پر مسح تو پورے سال کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور سے جاڑے کے موسم میں زیادہ لوگ موزہ پہنتے ہیں، تو اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے احکام جانے کی۔ موزے پر مسح کیسے کیا جائے، اس کی کچھ شرائط ہیں یا ویسے ہی، تو اس کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موزہ بذات خود پاک ہو اور کامل وضو کے بعد پہنا گیا۔ موزہ بذات خود پاک ہو اور وضو کے بعد پہنا گیا۔ وضو کے بعد یعنی باوضو حالت میں وہ اس کو پہنا گیا، یہ نہیں کہ وضو کے بعد فوراً پہنیں گے تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کر دیا تو نہیں، مطلب کہ باوضو حالت میں آپ نے وضو 1 گھنٹہ پہلے کیا ہے، لیکن ابھی آپ کا وضو ہے اور آپ نے وہ موزہ پہنا ہے، تب اس کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، آپ وضو کریں گے تو اس موزے پر مسح کریں گے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ پاکی کی حالت میں یعنی طہارت کی حالت میں باوضو حالت میں موزہ پہنا گیا۔ دوسری بات ہے کہ موزہ ایسا ہو، اولاً تو یہ ہے کہ اس میں چمڑے وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، چمڑے کے موزے پر بھی مسح کر سکتے ہیں، کپڑے کے موزے پر بھی مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ موزہ ایسا ہو کہ وہ پیر کا اتنا حصہ اس میں ضرور ڈھکا رہے جتنے حصے کو دھلا جاتا ہے وضو میں۔ وضو میں جتنے حصے کو دھلا جاتا ہے پیر کا اتنا حصہ، پیر کا حصہ جانتے ہیں آپ کی دھلنے میں کم سے کم یہ جو ہڈی ہوتی ہے ایڑی کے پاس دونوں طرف ابھری ہوئی، اس کے اوپر تک دھلنا ہے، وہ ایڑی ہر حال میں وہ دھلنا ضروری ہے۔ تو کوئی موزہ ایسا ہو کہ جس میں ایڑی کھلی رہتی، کچھ موزے آتے ہیں نا تھوڑا سا چھوٹے کہ اس کو پہننے کے بعد یہ حصہ، یہ دونوں طرف کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کھلی رہتی ہیں، ایسے موزے پر مسح نہیں کر سکتے، ایسے موزے پر مسح نہیں کر سکتے، اسی موزے پر مسح کریں گے۔ وہ لمبا ضروری نہیں کہ آپ کی پوری پڈلی ڈھکی رہے یا آدھی پڈلی ڈھکی رہے، نہیں، کم سے کم اتنا ہے کہ وہ حصہ بھی ڈھکا رہے، پنجے کے ساتھ ساتھ وہ حصہ بھی ڈھکا رہے جو ہڈیاں دونوں طرف ابھری ہوئی ہیں، اس کے کچھ اوپر تک وہ موزہ رہے، تب اس پر مسح کریں گے۔ مسح کرنے کے لیے ایک ٹائمنگ دی گئی ہے، کب تک مسح کر سکتے ہیں، کب پہنیں گے تو کب تک مسح کر سکتے ہیں۔ تو
ظاہر بات ہے کہ جب آپ باوضو حالت میں موزہ پہن چکے ہیں تو اب اس کے بعد جب آپ پہلی بار آپ وضو کریں گے، موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جب آپ پھر وضو کریں گے اور اس وقت مسح کریں گے تو اس وقت سے لے کر کے 24 گھنٹے تک، یعنی ایک دن اور ایک رات مسح کر سکتے ہیں۔ اگر مقیم ہیں تو، اگر مسافر ہیں تو 72 گھنٹے یعنی 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتے ہیں۔ مقیم آدمی 24 گھنٹہ اور مسافر آدمی 72 گھنٹہ۔ سفر میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی، لیکن اس 24 گھنٹے کا شمار وہاں سے ہوگا جب پہلی مرتبہ ہم مسح کریں گے۔ جب سے موزہ پہنا تب سے نہیں، بلکہ پہلی مرتبہ جب مسح کریں گے وہاں سے 24 گھنٹے جائے گا۔ مثال کے طور پر فجر کا وضو کر کے ہم نے موزہ پہن لیا، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت آیا تو ہم نے وضو کیا اور اس وقت پہلی بار موزے پر مسح کیا، تو اب یہاں سے 24 گھنٹہ جوڑا جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ ظہر میں بھی ظہر میں تو مسح کیے ہی، عصر میں بھی کر سکتے ہیں، مغرب میں کر سکتے ہیں، شام میں کر سکتے ہیں۔ اگر موزہ پہنے سو گئے، نکالا نہیں ہے، موزہ پہنے سو گئے، فجر میں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جب ظہر کے پہلے جب آپ وضو کریں گے 24 گھنٹہ ہو گیا، تب آپ موزہ نکال کر کے دوبارہ پیر دھلیں گے۔ مطلب یہ اتنا جائز ہے، آپ بیچ میں ہر مرتبہ موزہ نکال کر کے پیر دھلیں تو آپ کی مرضی، لیکن شریعت نے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ اس طرح سے آپ موزوں پر مسح کریں۔ یہ ٹائمنگ اس کی۔ موزے پر مسح کا طریقہ کیا ہے، کیسے بعض لوگوں کو دیکھو تو پورا دونوں ہاتھ سے جو ہے اوپر نیچے دائیں بائیں، یعنی جیسے دھلا جاتا ہے پیر ویسے ہی بالکل ایسے نہیں۔ شریعت میں جو طریقہ بتلایا گیا مسح کرنے کا کہ ہاتھ کی انگلیوں، بھیگی ہوئی انگلیوں کو موزے کے اوپر پنجے سے لے کر کے اور اس جگہ تک لے جائیں انگلیوں کو جہاں تک عام طور سے آپ پیر دھلتے ہیں۔ موزے کے اوپری حصے، صرف اوپری حصے پر اس طرح سے بھیگی انگلیوں کو پیر کی انگلیوں سے اس طرح سے کر کے یہاں تک لے آئے، کم سے کم یہاں تک ایک مرتبہ آپ نے اس طرح سے پھیر دیا، ایسے کر کے بس یہ کافی ہے۔ پیر کے نیچے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دائیں بائیں مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ سے زائد بھی مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو مسح کا اور موزے پر مسح کا معاملہ ہو گیا، یہ طریقہ ہے اس کا۔ تیمم کی ضرورت پڑتی ہے خاص طور سے بیمار لوگوں کو۔ تیمم کہتے ہیں پانی کے بجائے مٹی سے پاکی حاصل کرنا۔ تیمم وہی شخص کر سکتا ہے یا تو جس کو پانی نہ ملے، کہیں ایسی جگہ ہے کہ وہاں پانی ہی نہیں مل رہا ہے، پانی دستیاب نہیں ہے، سفر میں ہے یا کہیں پھنس گیا ہے، وہاں آس پاس تلاش کے باوجود پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کرے گا۔ یا کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کو پانی استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، پانی استعمال کرنے سے اس کا مرض بڑھے گا، پانی استعمال کرنے سے اس کے مرض میں شدت آئے گی، تو ایسے لوگ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا ٹھنڈا لگ گیا، پانی ٹھنڈا ہے، پانی استعمال کرنے میں تکلیف ہوتی ہے لیا ہوتا ہے کریں، ایسے کیوں؟ جب اس حد تک پریشانی ہو کہ آپ کو پانی استعمال کرنے سے ضرر پہنچے گا آپ کے جسم کو، آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا مسنون ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ یہ ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ پاک مٹی پر دونوں ہتھیلیاں رکھ کر کے اس طریقے سے ایک مرتبہ چہرے پر اس کو پھیرنا ہے اور ایک مرتبہ دونوں ہتھیلیوں کے اوپری حصے، بس یہی تیمم۔ پاک مٹی پر پہلے نیت کریں گے، جیسے وضو کرتے ہوئے وضو کا ارادہ کرتے ہیں ایسے ہی نیت کریں گے کہ ہاں میں مطلب زبان سے نہیں، مطلب دل میں یہ سوچ کر کے کہ ہاں میں تیمم کر رہا ہوں، بسم اللہ کر کے جیسے وضو شروع کرتے ہیں ویسے کریں گے کہ پاک مٹی پر دونوں ہتھیلیاں رکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ان ہتھیلیوں کو ایک مرتبہ پھونک مارنے کا بھی سن، اس کے بعد پھونک ماریں گے
اور پھر ایک مرتبہ اس طرح سے اوپری حصے پر، ایک مرتبہ اس طرح سے، اور ایک مرتبہ چہرے پر۔ اس کے لیے 2 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ مار کر کے دونوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کا جو ہے تیمم ہو گیا، اب کچھ نہیں کرنا، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ لیکن یہ شرط ہے کہ اگر آپ نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو جیسے ہی پانی مل جائے گا اب آپ کا یہ تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے کہیں پھنسے ہوئے تھے، پانی نہیں مل رہا تھا، آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد آپ کو پانی مل گیا تو اب آپ کا تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ البتہ کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے تیمم کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو پانی ملنے نہ ملنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، جب جب اس کو نماز پڑھنا ہوگا تب تب وہ یہ تیمم کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہے، ناپاک ہے، اور اس کے لیے پانی استعمال کرنا مضر ہے، پانی استعمال کرے گا بیماری اس کی بڑھ جائے گی، یا ڈاکٹر نے منع کیا اس کو، جیسے آپریشن وغیرہ ہوتا ہے آنکھ کا تو منع کرتے ہیں کہ نہیں پانی نہیں استعمال کر سکتے، خاص طور سے سر کے اوپر سے، تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بار بار وہ جب بھی اس کو نماز پڑھنی ہوگی وہ تیمم نہیں کر کے پڑھے۔ تو میرے بھائیو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، مشقت ہے تو فوراً آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور اس طرح کی سہولتیں اس نے ہم کو دے رکھی ہیں، تو اس موسم میں ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، زندگی گزارنے کے وسائل دیے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، پہننے اوڑھنے کا انتظام کیا ہے، اور پھر جو ہے ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کے جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں اس نے ہم کو دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ یہ اس کا حکم بھی ہے اور یہ حق بھی ہے کہ ہم پر جس نے احسان کیا ہے تو ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ یہ عبادتیں شکریہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرنا بھی ہے، دونوں طرف سے ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، شکر گزار بندہ بنائے، دوسرے کی عبادت گزار بندہ بنائے، تیسرے یہ کہ دوسروں کے حقوق کو سمجھنے والا اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے، دین پر، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اثر میں اگر کسی نے وضو کر لیا اور موزہ پہنا، اس کے بعد موزہ پہن کر کے اس نے 2 نمازیں مطلب اپنا وضو باقی رکھا ہو، مغرب اور عشاء بھی پڑھ گئے، اور موزوں کے نہیں اتارا کر سو گیا، تو اب جو فجر سے اگر وہ پھر اگلے دن فجر کے وقت مسا کرے گا